بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلامی تحریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آج بھی آگے بڑھیں گے۔ تو جن صاحب نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں عام الفعل میں ولادت ہوئی، تو اس وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں ایران اور روم تھی۔ ایران پر ساسانی خاندان کی عرصہ دراز سے حکمرانی چلی آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران پر نوشیروان عادل حکمران تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8-9 سال تھی تو 579 عیسوی میں نوشیروان عادل کی موت واقع ہو گئی۔ سن 6 ہجری میں جب آپ نے دعوت اسلام کی خاطر اپنے الچی کو خط دے کر بادشاہ ایران کی طرف بھیجا، تو اس وقت نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز تخت نشین تھا۔ اس نے ہاتھ پڑھ کر پھاڑ دیا اور کہا، ہمارا غلام ہو کر اپنا نام اوپر لکھتا ہے، اور اپنے یمن کے گورنر بزان کو حکم لکھ بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط چاک کرنے کا علم ہوا تو فرمایا، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ گورنر یمن نے 2 افسروں خرخسرا اور بویہ کو مدینہ بھیجا کہ گرفتار کر کے کسرا خسرو پرویز کے پاس پیش کرو۔ دونوں افسر مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل آنا پھر بتاؤں گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ حکم باقی نہ حکم دینے والا باقی، اور رات کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کہا، بتا دینا جہاں جہاں ایرانیوں کی حکومت ہے وہاں تک میرا دین اسلام پہنچے گا۔ دونوں افسروں نے واپسی پر گورنر بزان کو پوری بات بتا دی۔ گورنر نے کہا، انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑی مدت میں بات سامنے آ جائے گی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایران سے نئے بادشاہ شیرویہ کا حکم نامہ آ گیا کہ میرے باپ خسرو پرویز کا سابقہ حکم نامہ منسوخ سمجھو اور لوگوں سے میری بیعت لو۔ فارسی گورنر اور اس کے فارسی رفقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبی برحق تسلیم کر لیا۔ خسرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبی برحق۔ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے نہ صرف باپ کو قتل کروایا بلکہ اپنے سارے بھائی بھی قتل کروا دیے، مگر 8 ماہ کے بعد اسے بھی موت نے ہاتھ دبوچا اور یہ دنیا سے چلتا بنا۔ اب خاندان میں کوئی بالغ مرد نہ تھے، اس لیے ایک کامسن بچے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اسے ایک درباری قتل کر کے خود حکمران بن گیا، اس درباری کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ایک اور قتل کے بعد فیصلہ ہوا کہ یزدگرد کے بالغ ہونے تک شاہی خاندان کی پران دخت کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ اس طرح یزدگرد کے بالغ ہونے تک پران دخت حکمران رہی۔ معرکہ قدسیہ کے وقت بادشاہ ایران یزدگرد کی عمر تقریباً 17 سال تھی، جبکہ ادھر روم پر بزنطینی خاندان کی حکومت تھی۔ ایران کا بادشاہ کسرا، روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ ساسانی سلطنت آتش پرستی، انتہا، ماں بہن اور بیٹی تک کی حرمت نہیں تھی۔ مرنے کے بعد مردوں کو پہاڑ پر رکھ دیتے۔ ساسانی سلطنت کا دارالخلافہ مدائن تھا، جبکہ بزنطینی رومی عیسائی تھے، لیکن ان کی یہاں بھی دین صرف نام کی حد تک تھا۔ رومی بادشاہ کو اپنے حقیقی بھتیجی سے شادی کرنے میں کوئی آر نہ تھی۔ بزنطینی سلطنت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا، جہاں عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ تھا، جس کا مذہبی راہ بطریرک کہلاتا تھا۔ قسطنطنیہ اپریل 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے محمد فاتح کے ہاتھوں اللہ کی مدد سے فتح ہوا، اور اس کا نام ترکی میں اسلام کا قلعہ رکھا گیا، جو آج کل بگڑ کر استنبول کہلاتا ہے۔ یہ شہر یورپ میں جبکہ باقی سارا ترکی ایشیا میں ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلم ممالک نے خوشی سے محمد فاتح کو اپنا خلیفہ مان لیا اور سلطنت عثمانیہ نے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ رومی و ایرانی سلطنتوں نے دور دور تک اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے۔ دونوں نے دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے اپنی سرحدوں کو دور دراز تک پھیلا لیا تھا۔ سلطنت روم بحر روم کے کنارے شمال مشرق و جنوب کے ممالک پر محیط تھی، اس لیے اس سمندر کو بحر روم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سمندر اس وقت معلوم دنیا کے وسط میں تھے، اس لیے اس کا دوسرا نام بحر متوسط ہے۔ سوڈان اور حبشہ بھی رومیوں کے زیر تسلط تھے۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان شدید جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ساسانی سلطنت مشرق اور شمال میں پھیلاؤ کے علاوہ یمن اور خلیج فارس کے مغربی کنارے کے وسیع رقبہ کو اپنے قبضہ میں کیا ہوا تھا۔ عراق کا بڑا حصہ ساسانی سلطنت کا حصہ تھا، جسے عراق عجم کہلاتا تھا، جسے عراق عجم کہتے تھے۔ ساسانی سلطنت کا دارالخلافہ دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے بہتے ہوئے کرنا عراق کے مقام پر باہم مل کر ایک دریا شط العرب کی شکل اختیار کر کے خلیج فارس خلیج عربی میں جا کر گرتے ہیں۔
فرات سے دجلہ مشرق کی سمت جبکہ دجلہ سے فرات مغربی سمت ہے۔ کرنا سے خلیج فارس تک شتلا عرب کی لمبائی تقریباً 185 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 1200 میٹر ہے۔ دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقے کو میسوپوٹیمیا، مابین نہرین اور الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں تھا۔ میسوپوٹیمیا کے علاقے نسیبین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ جن اور سورہ احقاف میں آیا ہے۔ مدائن دریائے دجلہ کے مشرق اور مغرب جنوبی میسوپوٹیمیا میں آباد تھا۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے اور یہ 7 بستی مدینہ پر مشتمل تھا، جن میں سے تیسفو، اسفانبر، شاہی ملات اور رومیہ دجلہ کے مشرقی ساحل پر آباد تھے، جبکہ دجلہ کے مغربی ساحل جنوبی میسوپوٹیمیا پر بحر سیر، بلاس، سلویکیا اور سبات آباد تھے۔ بحر سیر گول شکل میں آباد شہر تھے، اس کے گردہ گرد مضبوط فصیل تھی۔ قادسیہ کے فتح کے بعد حضرت صاحب نے 2 ماہ آرام کرنے کے بعد مدائن کا رخ کیا۔ ہر اول دستوں کے کمانڈروں کو ان کے ہدف متعین کر کے آگے بھیج کر خود عقب میں روانہ ہوئے، مگر خوفزدہ ایرانی چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد بابل میں اکٹھے ہوئے، مگر حضرت صاحب نے انہیں عبرت ناک شکست دے کر تتر بتر کر دیا۔ ادھر حضرت صاحب آگے بڑھتے بڑھتے بحر سیر کی فصیل تک پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر کو فکر تھی کہ ان کے ابلا کے فوجی مستقر سے ایرانی کہیں مدائن کی مدد کے لیے نہ نکل پڑے، اس لیے حضرت عمر نے فوری ایک فوجی دستے کے ساتھ حضرت عتبہ بن غزوان کو شط العرب پر موجود شہر ابلا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہاں ایرانی فوج کو مشغول رکھیں، اس طرح ایرانی مدائن کو کوئی مدد نہ دے سکیں گے۔ حضرت عتبہ بن غزوان نے بڑی خوبصورتی سے ایرانی کو الجائے رکھا اور وہ ابلا سے کوئی مدد مدائن روانہ نہ کر سکے۔ بعد میں جب مسلمان دور سے ایران کے اندر گھس گئے تو سپلائی لائن لمبی ہو گئی، اس لیے حضرت عمر نے 2 نئے شہر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مشاورت کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان نے شط العرب پر بصرہ اور حضرت صاحب نے فرات کے پاس کوفہ کی بنیاد رکھی۔ کوفہ کے قریبی اور کے شہر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ کوفہ کو 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ فقہ کے مشہور امام ابو حنیفہ نعمان کا تعلق اسی شہر سے تھا، جبکہ ان کے ہم عصر امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر سیر کو گھیرے میں لے کر فصیل توڑنے کے لیے 20 منجیق تیار کروائی۔ شدید پتھراؤ سے فصیل میں شگاف پڑ گئے اور مسلمان شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح 2 ماہ کے بعد بحر سیر شہر بھی سرنگوں ہو گیا۔ مسلمان جب دجلہ کے کنارے پہنچے دریا میں طغیانی تھی۔ ایرانی نے دجلہ کا پل توڑ کر ساری کشتیاں بھی اپنے قبضہ میں لے لی تھی۔ حضرت صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو اللہ کا نام لے کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا اور اس طرح پوری فوج آپس میں بات چیت کرتی دریا کے پار اتر گئی۔ ایرانی اس قدر ہیبت زدہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دیو آگے۔ بادشاہ یزدگرد بھاگ نکلا اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ جمعہ کا دن اور سفر 16 ہجری تھی۔ حضرت صاحب کسرا کے قصر ابز میں داخل ہوئے اور اس فتح پر اللہ کے حضور نماز شکرانہ ادا کی اور یہ آیات تلاوت کی، وہ کتنے ہی بغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار مال و آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ اس طرح ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سورہ دہان آیت نمبر 25 تا 28۔ یہ وہی ملک تھا جہاں خسرو پرویز نے آپ کا نامہ مبارک چاک کیا تھا۔ حضرت صاحب نے تخت ہٹوا کر وہاں منبر رکھوایا اور جمعہ کو خطبہ دیا اور نماز جمعہ ادا کی۔ وہ متکبر جس نے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لکھا دیکھ کر نامہ مبارک چاک کر دیا تھا، آج اسی جگہ اسی مال میں ہر طرف اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گونج تھی۔ حضرت صاحب نے اذان حق بلند کر کے خسرو پرویز کا حساب چکتا کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، سفر کی 26 تاریخ تھی اور سن 16 ہجری تھا۔ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید نیکسٹ قسط میں۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔